رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج یکجہتی کے حوالے سے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور جہاں کل 5 فروری کو پاکستان بھر سے اور دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی مقیم تھے، کشمیری مقیم تھے، انہوں نے جو اظہار یکجہتی کیا کہ اس چیز کی گماز ہے کہ ہمارے جو پشتیبان ہے، ہمارے جو معاون و مددگار ہیں، وہ انشاءاللہ عزیز ہماری آزادی کے منطقی انجام تک ہمارے شانہ بشانہ ہیں۔ چونکہ میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، 1990 میں اسٹوڈنٹ تھا پی یو سی کا، کالج اسٹوڈنٹ۔ تو اسی دوران جب محاذ گرم تھا، تحریک آزادی شروع ہوئی، مسلح جدوجہد، تو دوران طالب علم ہی میں اس میں شامل ہوا اور مسلسل میں 10 سال تک اس محاذ پہ ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرتا رہا، اور وہی 2004-05 میں پھر میں نے حریت کو جوائن کیا۔ تب سے میں پولیٹیکلی ڈپلومیٹک یا ہیومن رائٹس لیول پہ کام کر رہا ہوں۔ وہی آج میں سعادت سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ آج میں ان شخصیات کے درمیان ہوں، ان بھائیوں کے درمیان ہوں جنہوں نے ہمیشہ سے اس تحریک آزادی کی آبیاری کی۔ اس تحریک آزادی میں ان میرے ساتھیوں کے استاد بھی رہے، اور جب وہ ساتھی جام شہادت نوش کر جاتے تھے اور کس عقیدت سے، کس محبت سے لوگ جنازوں میں شامل ہوتے تھے کہ سرزمین پاکستان سے آئے ہوئے کہ جو بھائی یہاں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ایک ظالم، ایک جابر حکمران کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ عقیدت ہے، یہ وہ محبت ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ رشتہ کسی بھی صورت ختم نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ ہمارا قائم تک قائم رہے گا۔ تو لہٰذا جہاں یکجہتی کا اظہار ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی اس پہ ایمان ہے، مکمل ایمان ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، یہاں کے ادارے، ہر طبقے سے وابستہ فرد جو ہے وہ ہمارا محسن ہے، وکیل ہے۔ تو لہٰذا یہ رشتہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، اور انشاءاللہ عزیز جہاں آج مسئلہ کشمیر اب دنیا کے لیے انجان نہیں رہا، اب عالمی ایوانوں میں اس کی گونج ہے، اب جہاں پاکستان کی کاوشوں نے اسے عالمی ایوانوں تک پہنچایا، جہاں ان شہیدوں کا خون بھی شامل ہے، وہیں ہم آج ان کی ان کاوشوں کو بھی سراہتے ہیں۔ تاہم ہمیں آج کی ڈیٹ میں اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ میں جو ہمارا ایک اہم طاقت ہے ہمارے پاس، سفارتکاری، اس کو جاریانہ ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے پاس جائیں، ہم امریکہ کے اندر جائیں، ہم یورپ کے اندر جائیں، ہم برطانیہ کے اندر جائیں، ہاں ان انوائس میں ویل ورسڈ پارلیمنٹیرینز ہو، جو کشمیر پہ اعتراض رکھتے ہو، اس میں حریت کانفرنس کے لوگ ہو، اس میں آزاد کشمیر کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ہو، تاکہ ہم دنیا کو سمجھا سکیں۔ اگر انہی پرانی روایت پر ہم قائم رہیں اور سیر سپاٹے کے لیے لوگ جائیں اور کہیں کہ ہم نے کشمیر پہ وفد بھیج دیے، بعد میں جب ان سے پوچھا جاتا تھا کشمیر کہاں واقع ہے تو وہ کہتے تھے یہ مظفر آباد والا جو کشمیر ہے شاید اسی کی ہم وہ گئے تھے ادھر کرنے۔ بھائی مظفر آباد سے آگے بھی ایک کشمیر ہے جس کا نام مقبوضہ کشمیر ہے،
5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल बनी, 5 अगस्त के मोदी के जो इकदामात ने एक नई सूरत हाल को वहां जन्म दिया। तो लिहाजा हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? एक अहम चीज जो यूएन चार्टर के मुताबिक हम हक रखते हैं वो है मुसल्लह जद्दोजहद। मुसल्लह जद्दोजहद हमारा हक है और यूएन इसकी इजाजत देता है। लिहाजा कोई कहे कि कश्मीरी दहशतगर्द हैं, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, ये हमें कबूल नहीं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा बुनियादी हक है। इस हक को अक़वाम मुत्तहिदा ने 1949 में तस्लीम किया था। तो लिहाजा आज हम दहशतगर्द हो गए हैं। अब जो सूरत हाल है, अब अगर आप देखें वहां के नौजवान जो चौथी हमारी जनरेशन है उसके अंदर ये मुंतकिल हो गई है तारीख, वो किसी भी सूरत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं, वो किसी भी सूरत जो है कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता वो अब आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, नौजवानों की तरफ देख रहे हैं। तो लिहाजा आप उनकी आवाज बने। आज की डेट में यही मैसेज है कि सोशल मीडिया के जरिए, अपने बयानात के जरिए, अपने कलमात के जरिए, दुआओं के जरिए उन बहन भाइयों को याद रखें, क्योंकि वो अपनी आज़ादी से ज़्यादा आप लोगों की सालमियत की जंग लड़ रही हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उमालना अल बलागुल मुबीन। जनाब पीर फयाजुल हसन साहब, मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब, अब्दुल रशीद अब्बासी साहब और दीगर उलमाए कराम और हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यौम यकजहती कश्मीर मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और मैं समझती हूँ कि एक दिन 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाना कश्मीर कौम के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दरअसल ये कश्मीर कौज तो 365 दिन हमें मनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, जब तक वहाँ कश्मीरी लोग इस जुल्म सितम का शिकार होते रहेंगे, तो हमारा मिशन ख़त्म नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। एक दिन या एक यौम मनाने से मसला हल नहीं होता। अलबत्ता ये एक इजहार है कि हम एक दफ़ा साल में इकट्ठे होकर ज़रूर ये बात करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम बाकी उनके साथ खड़े हैं और कौम खड़ी है। जिस तरह मेरे भाई कश्मीरी साहब ने बोला था, मुझे आपका सज्जाद कश्मीरी साहब, इन्होंने कहा था कि हम कश्मीरियों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने इतना कुछ किया, हमने अपनी जानें लुटा दी, हमने अपनी इस्तें गंवा दी, हमने अपने घर गंवा दिए, सब कुछ कहा। मगर एक बात वो मिस कर गए और वो ये था कि पाकिस्तानियों ने भी कोई कमी नहीं की। कौम ने साथ हमेशा इनके साथ खड़े हैं, इनका साथ दिया है। सिविल हो अगर आबादी, तो जो मुजाहिदीन ने अपनी कुर्बानियाँ, जानों की लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। आप पंजाब के किसी हिस्से में चले जाएं, आप कहीं बलोचिस्तान के हिस्से में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, सरहद में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, आपको हर जगह से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने कश्मीर में हमारे इतने बच्चे हमने कुर्बान किए हैं। और लोग अपने इलाकों में फ़ख्रिया बताते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे जलसों और रैलियों में गई हूँ जहाँ मुझे ख़वातीन ने ये कहा कि मैंने कश्मीर में 3 शहीद दिए हैं और 4था बच्चा तैयार कर रही हूँ। या फिर किसी ने ये कहा कि एक बच्चा हमारा शहादत पा गया है तो उसकी जगह आप दूसरा बच्चा ले लें। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जहाँ हमें पाकिस्तानी कौम को भी भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने कश्मीर का इन 73 साल में बावजूद के मुख्तलिफ़ हुकूमतें आईं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ किए, सब कुछ जुल्म किया, अपने साथ पाकिस्तानियों के साथ भी बहुत जुल्म किए। मगर हम पाकिस्तानी कौम ने जो कश्मीर के साथ मोहब्बत रखी है और जो जज्बा यकजहती है वो आज भी कायम है हमारा। हम ये यकजहती किस चीज़ की करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के बच्चे, चूँकि बहुत सारे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम यकजहती उनसे कर रहे हैं जो हमारे अपने हैं। कश्मीरी कोई और कौम नहीं है, कश्मीरी कोई और मुल्क नहीं है, वो हमारे अपने लोग हैं। और अपनों के लिए आप खड़े होकर अपनी जान माल कुर्बान करना बिल्कुल ऐन दीन के मुताबिक है। मजलूम भी हैं, यानी कि कुरान पाक में जिस तरीके से सूरह निसा में कहा है कि तुम मजलूमों के लिए क्यों मदद को नहीं आते, तो जब अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम अगर मजलूमों की मदद करते हो, तो उसमें कहीं अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि अल्लाह के मुसलमानों की मदद को आओ, अल्लाह ताला ने मजलूमों की मदद को कहा।
تو یہاں تو یہ مسلمان بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، ہمارے اپنے بھی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی مدد کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کا ذریعہ مدد کا جو ہے صرف جہاد ہے، جہاد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں اس لیے بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ سارے لوگ اس کے ہر چیز میں جہاد بالکل، اور جہاد کی بہت ساری ایسی بتا دیتے ہیں کہ یہ جہاد بھی ہوتا ہے، نفس کا جہاد ہے، وہ جہاد ہے، وہ جہاد ہے، نہیں۔ کشمیر ہم نے آزاد کشمیر کا جو ٹکڑا لیا ہے، خطہ ہمارے پاس ہے، یہ بھی ہم نے جہاد کے ذریعے لیا ہے، اور کوئی بھی قوم کو آزادی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ وہ اپنا حق چھین کے نہ لے، کیونکہ اگر کوئی اس طرح کر سکتا ہوتا کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے، میز کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات سے ایسے معاملات حل ہو جاتے تو کوئی غصب قبضہ ہی نہ کرتا ایسے علاقوں پہ۔ تو اس لیے ایک تو بات بالکل طے ہے، میرے تمام لوگوں نے یہی بات بھائیوں نے کہی کہ جی جہاد ذریعہ ہے، میں بالکل اس کے اندر بلیو کرتی ہوں کہ جہاد ہی طریقہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ 18 ماہ گزر گئے ہیں، تقریباً 18 ماہ ہی ہوئے ہیں کہ کشمیر میں دفعہ 370 کا جو انہوں نے مطروح کیا، اس کے بعد جو حالات کریٹ کیے ہیں، مگر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں حق خود ارادیت کی ضرورت ہے، استصواب رائے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیری آج بھی کھڑے ہیں اور اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، 80 لاکھ کشمیری، کیا یہ ثابت نہیں کر رہے کہ انہوں نے ہمارے حق میں ووٹ ڈال دیا ہے؟ استصواب رائے انہوں نے پاکستان کے ساتھ دے دی ہے، کیونکہ جب وہ پاکستان کے جھنڈوں میں دفن ہو رہے ہیں، پاکستان کے لیے اتنی ہر جگہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو کیا مزید کچھ ہمیں UN سے امید کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ہمیں اس فیصلے کے لیے پاکستانی حکومت کو بہت ہی پرو ایکٹیو قسم کا، یعنی کہ آگے بڑھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم نے اس کے لیے کوئی قدم اٹھانے ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، ہم ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی، جیسے میرے بھائی عبدالحمید لون صاحب نے کہا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل میں ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں سفارتی محاذ کے اوپر بالکل اپنا آگے بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں کہ ہمارے کسی لوگوں کو جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو ایک وہاں صرف چھٹیاں کاٹنے کے لیے اور سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ سرکاری خرچے پہ، اس کی بجائے کشمیری لوگوں کو، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس معاملے کے صحیح فریق ہیں، ان کو لے کے جایا جائے ان کے ساتھ، تاکہ پاکستان اگر وکالت کی ذمہ داری لیتا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ آگے ساتھ سپورٹ دیں، ان کو تمام لک آفٹر کرے، ان کی میٹنگز ارینج کرے، اور کشمیریوں کو بات کرنے دی جائے کہ جی ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دو فریق نہیں ہیں کہ پاکستان اور انڈیا، بلکہ ایک تیسرا فریق بھی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ کبھی ان کو کسی مہاراجہ کو بیچ دیا جاتا ہے، کبھی انگریزی سرکار، کبھی کوئی کسی کہیں ان کو بیچ آتا ہے، کبھی کسی نے ان کا سودا کر دیا۔ تو اب بھی پاکستان اور حکومت اور ہندوستان کے درمیان جو یہ بات طے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جس میں آج تک ہم ناکام رہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تیسرے فریق کو شامل نہیں کیا۔ ان کی رائے وہ ظاہر تو کر رہے ہیں، مگر ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس پہ ضرور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بھی بڑا موقع ہمیں مل رہا ہے، اور وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کی ایک جنگ ہے، جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں اس وقت جو حق ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہے، اور جو باطل ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، چھٹ جائے گا۔ جیسے آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، مگر اب عملاً آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اقوام عالم جو کشمیر کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں، سارے معاملات پہ خاموش ہیں، اور بالکل خاموشی سے اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود مدد کو نہیں آ رہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مسلمان ممالک بھی اس میں مجرم ہیں اور قصوروار ہیں۔ تو ان سب کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک بہت بڑا ڈیوائڈ ہے، ایک تقسیم آ رہی ہے، اور وہ ہے حق و باطل کی۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو حق پہ کھڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ فتح کی بشارت دی ہے، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کشمیری لوگ یا فلسطینی اپنے حق پہ کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ مگر یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اس وقت کیا ان کی مدد کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ میرے والد جنرل حمید گل نے یہ کہا تھا جس وقت مودی، تو میں نہیں کہتی، اس کو موزی کہتی ہوں، تو موزی کے جب حکومت آئی تو ہم سب بہت پریشان تھے، اور انہوں نے ہر جب میڈیا کی بیسک کوریج تھی تو سب سے پوچھا، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک تحفے کے طور پہ ہوگا۔ اور واقعی آج وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے، وہ اس چھوٹی عقل کا بندہ جس میں دماغ نہیں ہے، جس کو یہ سمجھ نہیں ہے،
وہ ہندوتا کو بڑھانے کے لیے کہ وہ پورے ہندوستان کو ہندو میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس چیز کے لیے ایک ایسے ایجنڈے پہ کاربند ہے جس کا انجام ہمیشہ ہی تقسیم ہوگا اور اس ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ مترجع ہوگا. کیونکہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں جہاں ہندوتا کے بھی 4 مختلف قسم کے جین اور بدھسٹ اور مختلف قسم کے مذہب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہاں تک 27-28 اور مذاہب ہیں، کہ آپ سب کو زبردستی ظلم کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کا مذہب بدل دیا جائے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ اگر پاکستان حکومت سے آپ لوگوں کو شکایات ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان حکومت تو ہمارے ساتھ بھی، پاکستانیوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرتی رہی ہے کہ جب دل چاہا ریمنڈ ڈیوس پکڑا دیا، بھگا دیا، جب دل چاہا ایمل کانسی دے دیا، جب دل چاہا رمزی یوسف کا سودا کر لیا، اور ہمارا عافیہ صدیقی کی اسٹوری بھی ہم سب کو پتہ ہے. مگر یہ یاد رکھیں کشمیری ہمارے بھائی اور بہن کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے. آپ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہماری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے ہمارا پانی آتا ہے، پانی جو ہماری سیرابی کرتا ہے، جو ہمارے کھیتوں کو جاتا ہے، جو ہماری فصلوں کے لیے ہے، جو ہماری زندگی کے لیے ہے، حیات ہے. ہم پانی کو آب حیات کہتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے یہ ہماری زندگی کا، تو ہمارے بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم صرف کشمیر میں کشمیریوں کے لیے نہیں لڑ رہے، یا کشمیر کو سپورٹ کرتے تو صرف کشمیریوں کی خاطر نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہماری بقا کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. تو انشاءاللہ بس اسی بات پہ میں ختم کرنا چاہوں گی کہ جہاد مسلمان کے لیے جو ہے طاقت کا صحیح سرچشمہ ہے. ہماری پاکستانی فوج اس معاملے کے لیے جس کا جہاد فی سبیل اللہ موٹو ہے وہ بھی اس پہ قائم ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری نیوکلیئر جتنی ہماری کیپیبلٹی ہے وہ بھی بالکل اسی لیے ہے کہ کشمیر کی خاطر ہے. اور ہماری فوج کے سپہ سالار نے بھی یہ بآواز بلند سب کو واضح کر دیا ہے کہ ہم آخری قطرے خون کے آخری قطرے تک اور آخری فوجی تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. مگر یہ فیصلہ حکومت پاکستان کو کرنا ہے، فوج اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، خود حکومت پاکستان کو اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا. تو ہم سب کو مل کے چاہیے کہ اپنی حکومت پہ پریشر ڈالیں اور دباؤ ڈالیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اس سے بہتر موقع ہمیں پھر نہیں ملے گا. جزاک اللہ. علامہ معاویہ اعظم صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین. صدر اجلاس پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سلطان فیاض الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی معزز و محترم میزبان مکرم محترم جناب علامہ فضل الرحمان خلیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب علامہ سعید الرشید عباسی صاحب حافظہ اللہ تعالی، مجاہد باپ کی مجاہدہ بیٹی محترم جناب عظمیٰ گل صاحبہ، اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے احباب یہاں موجود ہیں. ایک ایسی فکر کے لیے مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب نے ہمیں دعوت دی جو ہمارا پاکستانیوں کا رشتہ ہوا ایک زخم ہے، اور پوری کوشش کے باوجود ہم اس کا کوئی بہتر مناسب دیر پا حل نکالنے میں ناکام رہے. پاکستانی وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے ہمسائے میں کشمیریوں کا ساتھ تو دینا ہی تھا. ہمارے ایک عزیز دوست ہیں مفتی عبد الرحمان مدنی صاحب، انہوں نے اپنے ترکی کا سفر نامہ لکھا ترک تعزیہ کے نام سے. میں اس سفر نامے کو گزشتہ ہفتے پڑھ رہا تھا. انہوں نے لکھا کہ جو 4 ملین کے قریب شام سے ہجرت کر کے ترکی میں جانے والے شامی مہاجرین ہیں، ان کی مدد کے لیے پاکستانیوں نے وہاں پہ سکول بنائے، ان کے لیے لاکھوں روپے کی لاکھوں کی تعداد میں روزانہ روٹیاں پکا کے ان میں تقسیم کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ان کے لیے کیا سے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور وہ شام سے نکل کر آنے والے لوگ جنہوں نے پاکستان کو دیکھا بھی نہیں، جب ان کے حلق سے نوالا نیچے اترتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ پاکستان کو قیامت تک ہرا بھرا رکھنا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے روحانیہ کے روتے ہوئے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے قریب میں کوئی پاکستان نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے صرف کشمیر ہی نہیں
بلکہ اپنے قریب اور دور کے رہنے والے تمام مسلمانوں کا ایسا ساتھ دیا ہے کہ آج دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے کسی فلسطینی سے پوچھو تو وہ کہے گا بیت المقدس میں جب سر سجدے میں رکھتا ہوں تو پہلے پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں. لیکن جیسے ہی وہ دوسرے عنوان پہ نظر ڈالتے ہیں تو ان لوگوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ وہ پاکستانی قوم جو ہمیں ترکی میں مہاجرین کو روٹیاں کھلا رہی ہے، وہ پاکستانی قوم جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوئی ہے، 70 سال گزرنے کے باوجود وہ اپنے کشمیریوں کا مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکے؟ 370 کے نفاذ کے بعد انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم ہر جمعے 12 سے 12:30 تک باہر نکلیں گے اور اس کے علاوہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ ہمارے وزیر خارجہ کا مضحکہ خیز بیان تھا. انہوں نے کہا جو نیشنل پارلیمنٹیرین کانفرنس ہوئی تھی کنونشن سینٹر میں، وہاں مجھے بھی بلایا گیا، ہم بھی چلے گئے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم کسی قیمت پر ہندوستان کو آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرنے دیں گے. کمال ہے، 70 سال تک وہ لوگ مقبوضہ کشمیر میں جانے دیتے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور جب 370 کا نفاذ ہو گیا اس وقت آپ نے ان کو یہ بتلایا کہ بھائی جان آپ کو پوری اطلاع نہیں ہوئی، ہم جس کشمیر کی بات کر رہے تھے وہ ادھر والا کشمیر تھا، آپ شاید ہماری بات سمجھ نہیں سکے. ہم جس کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ ارلا کشمیر ہے، آپ جس کشمیر اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ پرلا کشمیر ہے. ہمارا تمہارا مسئلہ ایک نہیں ہے. ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم زخموں پہ نمک پاشی تو نہیں کرنی چاہیے. ہماری افواج کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. میری محترمہ بہن نے یہاں پہ بات کی، ہماری افواج دنیا کی تگڑی افواج ہے. حکومت وقت کو فیصلہ کرنا چاہیے. اگر میرے گھر میں یہ حالات ہوں جو کشمیر کے اوپر گزشتہ 18 مہینوں سے بیت رہے ہیں تو کیا میں اقوام متحدہ میں قرارداد لے کے جاؤں گا؟ وہاں بیٹھی ہوئی ہماری بہنیں بھوکی اور پیاسی، ہمارے وہ بلکتے ہوئے بچے، میرے پاس وہاں کی خبریں ہیں کہ تبھی موت مر جانے والے بزرگوں کو لوگوں نے اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دیا. لیکن ان کے جذبات یہ ہیں کہ بھارت کے ایک ہندو فوجی دہشت گرد نے ایک عورت کو یہ کہا کہ میں تمہیں یہ بسکٹ دیتا ہوں، تم اپنے بچے کو، روتے ہوئے بچے کو یہ بسکٹ کھلا کے چپ کروا دو. اس نے اس کے بسکٹ کو لیا اور پاؤں کے نیچے مسل دیا. اس نے کہا میں اپنے بچے کو بغیرتی کا بسکٹ نہیں کھلا سکتی، میں اپنے بچے کو بغیرتی کا بسکٹ نہیں کھلا سکتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکے پیاسے اور اپنے تبھی موت مر جانے والے لوگوں کو جو گھر کے صحن کے اندر دفن کیا ہے وہ کس آس پر کیا ہے، کس امید پر کیا ہے؟ خدا کی قسم ان کشمیریوں کے ایک ہی آس ہے، ایک ہی امید ہے، اور اس ایک آس اور امید کا نام پاکستان ہے. اور جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی 12 سے 12:30 باہر نکلے. حد ہے یار، تمہارے گھر میں ڈکیتی ہو جائے اور تم 12 سے 12:30 باہر نکلو. آپ کے گھر میں بچے بھوکے پیاسے ہوں، آپ کے ہم 12 سے 12:30 باہر نکلیں. یہ 70 سال تک جس طرح سے ہوا ہے، ایک آدمی تھا اس کے سر میں درد ہو گیا، اس نے کسی حکیم سے دوائی لی، اس کو آرام آ گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے سر میں درد ہوا، اس نے ایک دوسرے ڈاکٹر سے دوائی لی، اس کو آرام نہیں آیا. اس نے ایک تیسرے ڈاکٹر سے دوائی لی، اس کو آرام نہیں آیا. اس نے چوتھے ڈاکٹر سے دوائی لی، اس کو آرام نہیں آیا. تو ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا جی پہلے ایک مرتبہ درد ہوا تھا، میں مدرسہ خالد بن ولید میں گیا تھا، مجھے آرام آ گیا تھا. پہلے ایک مرتبہ مجھے درد ہوا تھا، میں سلطان فیاض الحسن صاحب کے پاس گیا تھا، مجھے آرام آ گیا تھا. پہلے ایک مرتبہ درد ہوا تھا، میں یہ قبائل میں جو ہمارے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میں ان کے پاس گیا تھا، مجھے آرام آ گیا تھا. تو اس نے کہا بھائی جان آپ میڈیکل سٹوروں پہ اور MBBS ڈاکٹروں کے پاس دھکے نہ کھائیں، آپ فضل الرحمان خلیل کے پاس جائیں، آپ سلطان فیاض الحسن کے پاس جائیں، آپ ان کے پاس جائیں جہاں سے آپ کو آرام آیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدھا کشمیر جو آپ کو آزاد ہوا آج نظر آ رہا ہے، بھائی یہ کس گولی سے آپ کو شفا ہوئی تھی؟ یہ کون سی گولی نے اپنا کام دکھایا تھا؟ تو سارے جانتے ہیں کہ محمد علی جناح نے اقوام متحدہ میں جانے کی بجائے اپنے غیرت مند قبائل کو کہا تھا اٹھاؤ بندوقیں اور جاؤ کشمیر کے لوگوں کے لیے. جب وہاں پہ پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ کشمیر آزاد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو جس گولی سے آپ کو آرام آیا ہوا ہے اور آدھا کشمیر آپ کو ملا ہوا ہے، دوسری گولی اور کھاؤ، سارا کشمیر آزاد ہو جائے گا. ایک گولی نے جب آدھا کشمیر آپ کو دے دیا تو دوسری جہاد والی گولی کھائیں گے تو پورا کشمیر مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا؟ بحیثیت قوم کے ہم پہلے دن سے ساتھ ہیں، اور آج کی اس اجتماع کی وساطت سے ہمارا فی الفور حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہوگا.
ہندوستان کہتا ہے کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہم کہتے ہیں ہماری شاہ رگ ہے۔ اس نے اٹوٹ انگ کہا، اس نے اپنی فوجوں کو داخل کیا۔ اس نے اٹوٹ انگ کہا، اس نے وہاں پہ اپنی لاکھوں کی تعداد میں آرمی کو بھیجا اور دہشت گردی کی۔ اس نے اٹوٹ انگ کہا، اس نے 370 کا نفاذ کیا۔ اس نے اٹوٹ انگ کہا، اس نے وہاں پر ہر طرح کے عالمی اور ملکی اور علاقائی ضابطوں کو پامال کر کے اس نے اپنی اس بدبختی اور جسارت کو جاری رکھا ہوا ہے۔ میں نے بھی کہا تھا شاہ رگ ہے، اس پہ چھری چلی میں ہلا تک نہیں، گردن ساری کٹ گئی میں ہلا تک نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اٹوٹ انگ کہنے میں وہ زیادہ سنسیئر ہے، شاہ رگ کہنے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہوں۔ اور اگر شاہ رگ کہنے میں ارلے کشمیر کے لیے سنجیدہ ہوں تو میں گیا تھا پچھلے دنوں میں یہ ارلے کشمیر میں، وہ پرلوں سے زیادہ کانوڑے ہوئے ہیں تم پر، ان کو پرلوں سے زیادہ غصہ چڑھا ہوا ہے۔ اس افراتفری کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہماری حکومت پاکستان کو فی الفور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے جہاد کا اعلان کرنا چاہیے، اور ہماری فوج جس کا جو ہے وہ ماٹو ایمان اور تقویٰ ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں افواج پاکستان کو صرف آج حکومت پاکستان اجازت دے دے، آج ہفتہ ہے، آنے والا جمعہ میرے اللہ نے چاہا تو ہم سری نگر میں پڑھ لیں گے۔ مبارک پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه۔ انتہائی عزت کے لائق حضرات، علماء کرام، سیاسی زعماء اور نوجوان ساتھیوں، احباب میڈیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب نے بر وقت یہ مشاورتی اجلاس طلب کیا ہے، ہم ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ جو پچھلے چند ایام ان کے لیے تکلیف میں گزرے ہیں، ہم لمحہ لمحہ اس تکلیف کو محسوس کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس قسم کی آفات سے محفوظ رکھے۔ بہت خوبصورت کلام، انتہائی عزت کے لائق جناب مجاہد اسلام حمید گل صاحب، جنرل حمید گل صاحب نے کی بیٹی شہزادی عظمیٰ گل صاحب نے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا، دیگر مقررین بھی، اور بالخصوص علامہ معاویہ اعظم طارق مدد اللہ علیہ، جو صوبائی اسمبلی میں ہمارے ممبر بھی ہیں، اور ان کی آواز بہت خوبصورت طریقے سے لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے۔ میں جملہ شرکائے مجلس اور اس مشاورت میں شریک ہونے والے تمام آباء علامہ سید رشید عباسی صاحب، پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب اور دیگر حضرات کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس نیٹ ورک کے ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ ساری باتیں سن رہا ہوں اور پچھلے 70 سال سے ہم سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہی باتیں ہیں، یہی ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے۔ حکومت بے بس ہے، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان سے یہ اپیل ہم کریں گے کہ جب 1965 میں انڈیا نے حملہ کیا تو کون سی اقوام متحدہ نے اس کے خلاف ایکشن کیا؟ 1971 میں بنگال علیحدہ ہو گیا، کہاں تھے وہ عالمی ادارے؟
افغانستان کو تاراج کر دیا گیا. کیا جرم تھا ان کا؟ یہی جرم تھا کہ انہوں نے شریعت کا نفاذ کیا تھا. تو آپ بالکل یہ امید نہ رکھیں اس حکومت سے کہ یہ کچھ کریں گے. میں چند ایک انتہائی بنیادی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مشائخ علماء کونسل اس لیے بنائی گئی ہے. آپ تمام مکاتب فکر کے یہاں نمائندے بیٹھے ہیں، اہل حدیث بیٹھے ہیں، اہل سنت بیٹھے ہیں، دیوبندی، بریلوی سب بیٹھے ہیں. میں ابھی حضرت علامہ سے بات کر رہا تھا، کوئی میں نے کہا نماز پڑھنے میں اور آد و وظائف میں، دم دعا میں کیا فرق؟ کیا ہمارے میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. سارے کام ہم کرتے ہیں، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں. سارے کام کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کرتے. تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو لے کر چلنا پڑے گا. احناف اس ملک کی سب سے بڑی قوت ہے. اس قوت کو منظم کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے میری انتہائی یہ چونکہ مشاورتی اجلاس ہے، میری انتہائی درد مندانہ اپیل ہے. کوئی حکومت کی طرف دیکھیں، کوئی اداروں کی طرف دیکھیں، جہاں ہمارا ایجنڈا اداروں کے ساتھ ملتا ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جہاں ہماری غیرت عزت رسول پر ہمیں کٹ مرنے کی دعوت دے گی، ہم فوج سے نہیں پوچھیں گے، ہم اداروں سے نہیں پوچھیں گے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں. یہ سیاسی گماشتوں کا کام ہے کہ وہ چاپلوسی کریں، ہمارا کام نہیں ہے. رسول اللہ کے نوکروں کا ایک ہی کام ہے. آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا جب ایک شیر نے حملہ کیا تھا صحابی رسول پر؟ تو کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں نہیں پتا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ تو شیر قدموں میں لپٹ گیا تھا. میرے ذہن میں چند تجاویز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. خطاب نہیں کرنا میں نے. نمبر 1، بغیر کسی ڈیلے کے ہمیں اپنی صفوں کو منظم کرنا ہے. ہم نے اپنے اداروں کو منظم کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا علم دینے کے ساتھ ساتھ ان میں جذبہ جہاد پیدا کرنا. اور ساتھ ایک بڑی اہم بات جو کرنی ہے، ان کو ہم نے کسی دہشت گرد کارروائی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دینی. یہ ہم تیار کریں گے، اور جب ہم سمجھیں گے کہ اب وقت آ گیا جہاد کا تو انشاءاللہ ہم حکومتوں سے نہیں پوچھیں گے. اللہ کے فضل سے جو دوست انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں پتہ ہے، ہم نے برطانیہ سے لے کر پورے یورپ تک اقوام متحدہ کے تمام ہیڈ آفیسز کے سامنے، پرائم منسٹر آف برٹن کے آفس کے سامنے، ہم نے پارلیمنٹ آف برطانیہ کے اندر جہاں میلاد کے اجتماعات کیے ہیں، وہیں عزت و ناموس مصطفیٰ پر کٹ مرنے کی بات بھی کی ہے. ہم نے ان کے میڈیا کو بتا دیا ہے ہم ہر بات پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ ہماری دختی رگ ہے، کشمیر بھی ہماری دختی رگ ہے. لیکن یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی، یہاں پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے اندر مرزائیوں کے ونگ کام کر رہے ہیں.